قدسی کھڑے ہیں حیران ہو کے، قدسی کھڑے ہیں حیران ہو کے، کہ سدرا سے آگے بشر جا رہا ہے، وہ بن ٹھن کے اپنے خالق سے ملنے، وہ بن ٹھن کے اپنے خالق سے ملنے، سر عرش وہ تاج ور جا رہا ہے، قدسی کھڑے ہیں حیران ہو کے۔ اور شعر دیکھیے گا کہ جاتا ہے دیکھو وہ بے خوف کیسے، کہ سب جانتا ہے وہ راہیں ہو جیسے، کہ جاتا ہے دیکھو وہ بے خوف کیسے، کہ سب جانتا ہے وہ راہیں ہو جیسے، وہ یوں جا رہا ہے کہ جیسے کہ کوئی، وہ یوں جا رہا ہے کہ جیسے کہ کوئی گھر والا اپنے ہی گھر جا رہا ہے، قدسی کھڑے ہیں حیران ہو کے۔ وہ قصہ حلیمہ کہ آنگن کا پوچھو، جوانی سے پہلے بچپن کا پوچھو، وہ قصہ حلیمہ کہ آنگن کا پوچھو، جوانی سے پہلے یہ بچپن کا پوچھو، ابھی مصطفیٰ نے اٹھائی ہے انگلی، ابھی مصطفیٰ نے اٹھائی ہے انگلی، کمر سے یہ پوچھو کدھر جا رہا ہے، قدسی کھڑے ہیں حیران ہو کے، قدسی کھڑے ہیں حیران ہو کے، کہ سدرا سے آگے بشر جا رہا ہے، قدسی کھڑے ہیں حیران ہو کے۔ حمد و ثنا کے بعد دعا ہے خالق کائنات حق سچ بیان کرنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، معراج ہمارے پیارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عظیم الشان معجزہ ہے، بڑا ہی پیارا معجزہ ہے، اور فرمایا یہ ایسا معجزہ ہے کہ حیران کر دینے والا معجزہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے چلتے ہیں
مسجد اقصی پہنچتے ہیں، پھر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذرا پرواز دیکھیے کہ پہلا آسمان نیچے ہے، آمنہ کے لال اوپر ہے، کہہ دے سبحان اللہ۔ پہلا آسمان کراس، دوسرا آسمان کراس، تیسرا، چوتھا، پانچواں، ساتواں، حتیٰ کہ سدرۃ المنتہا کا مقام آ جاتا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پرواز جاری ہے، جنت کی سیر کی جاتی ہے، جہنم کے مشاہدات دیکھے جاتے ہیں۔ یہ سب عظمت والی بات یہ ہے کہ یہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو خیالات میں نہیں، اپنے محبوب کو تصورات کی دنیا میں نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو خواب کی بھی بات نہیں، بلکہ جاگتی آنکھوں سے، سر کی آنکھوں کے ساتھ جاگتے ہوئے خالق کائنات نے اپنا دیدار کروایا ہے۔ یہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت ہے۔ اور پھر پرواز کی عظمت دیکھیے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصی جاتے ہیں، مسجد اقصی سے پہلا، دوسرا، تیسرا، سدرۃ المنتہا، رب کا دیدار، پھر واپسی کی شان یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ بستر گرم ہے، ابھی جس بستر سے اٹھ کر گئے ہیں وہ بستر ابھی گرم ہے، جس پانی سے وضو کر کے گئے ہیں وہ پانی ابھی تک بہ رہا ہے، اور جس دروازے سے گزر کر گئے ہیں اس دروازے کی کنڈی بھی ابھی حرکت میں ہے۔ یہ ہے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے۔ شان خدا نہ ساتھ دے ان کے خرام کا وہ باز، سدرا سے تا زمین جیسے نرم سی ایک اڑان ہے۔ حضرات محترم، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عظمتوں اور شانوں کے یہ مقامات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رات کے کچھ حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو سفر معراج جیسا عظیم الشان معجزہ عطا فرمایا۔ حضرات محترم، سفر معراج بہت سارے پہلو علماء نے فرمایا کہ اس معجزے میں ہے جن پر گفتگو ہونی چاہیے، لیکن آج سفر معراج کے ایک اہم ترین موضوع اس پر انشاءاللہ کچھ بات کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جو موضوع، جو سبجیکٹ، جو آج کی گفتگو کا عنوان میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہے لامکاں کے راز۔ لامکاں کے لامکاں، یہ سدرہ سے کے اوپر کی بات ہے، یہ عرش سے بھی اوپر کی بات ہے، یہ کرسی سے اوپر کی بھی بات ہے۔ یہ وہ مکان ہے جہاں پر سارے مکان ختم ہو جاتے ہیں، ایک ذات خدا کی ہوتی ہے اور دوسری ذات محمد مصطفیٰ کی ہوتی ہے۔ یہ وہ لامکاں کے راز، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرب خاص میں حاضر ہوئے، اس وقت محبوب اور محب کے درمیان جو راز کی باتیں ہوئیں، اس ملاقات کا کچھ حصہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ دوران خطبہ ہم نے جو آیت مبارکہ پڑھی اور سنی، پارہ نمبر 27 سورہ نجم کی آیت نمبر 10 ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا۔ ترجمہ سنیے، پھر اس نے اپنے بندے کو وحی فرمائی۔ اب کیا وحی فرمائی؟ ما اوحا،
جو اس نے وہی فرمائی. یعنی پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام قرب الہی میں جب حاضر ہوئے تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص الخاص بندے کو یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف جو وحی فرمائی، فرمایا جو بھی وحی فرمائی وہ وحی کیا تھی. یہ بیان کرنے سے پہلے ایمان افروز بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ وحی کیا تھی. اس سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے تو اس لمحے کو، اس ماحول کو ذرا اپنے تصور میں لائیے. یقیناً سفر معراج کا جو تصور ہے یہ پوری طرح اس منظر کو اپنی آنکھوں میں، اپنی نگاہوں کے سامنے لانا مشکل ہے، لیکن اپنی طاقت کے مطابق نگاہ عشق سے اب ذرا اس منظر کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھتے ہیں، عرش الہی کے حجابات نور سے آگے بڑھتے ہوئے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرب خاص کی منزلوں پر پہنچے. روایات میں آتا ہے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سدرہ سے آگے جب جبرائیل امین رک گئے تھے، سدرہ سے آگے مجھے نور میں ڈبو دیا گیا، مجھے نور میں ڈال دیا گیا. فرماتے ہیں میں 70,000 نوری حجابات سے گزرتا ہوا جب میں آگے گیا آواز آئی کف یا محمد ان ربک یصلی. اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم توقف فرمائیے، انتظار فرمائیے. وجہ کہ آپ کا رب آپ پر صلاۃ ارشاد فرما رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دل میں سوچا ربی یصلی، کیا میرا رب صلاۃ فرماتا ہے؟ فرمایا گیا اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام وہ اللہ پاک ہے جو خود بھی اور اپنے فرشتوں کے ساتھ آپ کی ذات پر درود و سلام بھیجا کرتا ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی. حضرات محترم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد آپ فرماتے ہیں آواز آئی ادنو یا احمد، آواز آئی ادنو یا محمد، پھر آواز آئی لیدن الحبیب. فرمایا کہ اے احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قریب تشریف لائیے. یہ لامکان کی بات ہو رہی ہے. فرمایا اے احمد قریب تشریف لائیے، اے محمد اور قریب ہو جائیے. فرمایا لیدن الحبیب، چاہیے کہ حبیب مزید قریب ہو جائیں. فرماتے ہیں بس اللہ پاک نے مجھے اتنا قرب عطا فرمایا کہ قرآن کہتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْن أَوْ أَدْنَىٰ. فرمایا دونوں کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. حضرات محترم مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ دو کمانے جب آپس میں ملے تو دائرہ بن جاتا ہے. آپ نے وہ تیر پھینکنے والی کمان دیکھی تو ہوگی نا، جب اس کی کمان جب آپس میں ملے تو دائرہ بن جاتا ہے. گویا اب منظر یوں ہوا تھا کہ نور خدا نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا. اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدا کے نور کے درمیان ایسے چمک رہے تھے جیسے آسمان پر چاند کے درمیان ستارے چمکا کرتے ہیں. سامعین ذیت شام حضور علیہ الصلوۃ والسلام اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا بڑھ اے محمد. وہ جو آواز آئی تھی نا ادنو یا محمد، فرمایا بڑھ اے محمد، قریب ہو احمد، قریب آ سرور محمد، نثار جاؤں. یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے. حضرات محترم حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فارسی میں فرماتے ہیں خدا خود میر مجلس بود.
خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکا خسرو محمد شمع محفل بود شب جائی کے من بودم. فرماتے ہیں اے خسرو میں تصور ہی تصور میں جس مقدس محفل میں میں نے رات گزاری، فرمایا وہ محفل لا مکا کی محفل تھی. میں تصور ہی تصور میں وہاں حاضر تھا. وہ یہ محفل تھی کہ جس محفل کے امیر خود خدا تھے اور جس ہستی کے لیے وہ محفل سجائی گئی تھی وہ محمد مصطفیٰ کی ہستی تھی. فرمایا میں اس محفل میں تصور ہی تصور میں تھا. شیخ ابو علی دقاق رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اس مقام پر بڑا ایمان افروز نکتہ ارشاد فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ خالق کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا. ارادہ فرمایا اور فرمایا کہ اے موسیٰ چلے جاؤ کوہ طور پر، طور کے پہاڑ پر چلے جاؤ، طور پہاڑ پر چلے جاؤ، 30 دن وہاں رہ کر میری عبادت کرو. جب 30 دن پورے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 10 دن اور عبادت کرو. 40 دن کے انتظار کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف نصیب ہوتا ہے. کہہ دے سبحان اللہ. اور یہ بھی بڑا مقام ہے. اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ کلام فرما لے. یہاں پر ایمان افروز نکتہ بیان کرتا ہوں. علماء فرماتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام ارشاد فرمایا نا تو اللہ تبارک و تعالی کی پیاری پیاری آواز، میٹھی میٹھی آواز، سریلی آواز جناب موسیٰ کے کانوں میں پڑتی ہے تو دل میں شوق پیدا ہوتا ہے. عرض کرتے ہیں مولا تیری آواز اتنی پیاری ہے، تیرے دیدار کا عالم کیا ہوگا. مولا مجھے اپنا دیدار کرا دے. تو جواب ملتا ہے ربی آرینی، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. ارشاد ہوتا ہے یا موسیٰ لن ترانی، تو مجھے ہرگز ہرگز نہیں دیکھنا چاہتا. علماء نے فرمایا یہ تو مقام ہے موسیٰ علیہ السلام کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی جاتی ہے مولا مجھے اپنا دیدار کرا تو جواب ملتا ہے لن ترانی، تو ہرگز ہرگز نہیں دیکھ سکتا. یہ مقام ہے کلیم کا. مگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان پر قربان جائیے جب پیارے محبوب علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف بخشنا رب تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوا، پھر خالق کائنات نے وقت کی کوئی قید نہیں لگائی، جناب اعلیٰ کسی مکان کی کوئی قید نہیں لگائی. یہ نہیں کہا کہ محبوب موسیٰ تو کوہ طور پر گئے، آپ غار سور میں چلے جائیں، آپ غار ہرا میں چلے جائیں، آپ فلاں جگہ چلے جائیں. لیکن یہ بھی نہیں فرمایا، یہ بھی نہیں کہا محبوب میں نے آپ کو اپنا دیدار کرانا ہے لہذا 10 دن میری عبادت کرو، 20 دن میری عبادت کرو، 30 دن میری عبادت کرو، 40 دن. یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا محبوب میں رب آپ کے دیدار کا مشتاق ہوں. پھر ہوا کیا؟ ایک رات کا کچھ حصہ بھی گزرتا نہیں خالق کائنات محبوب کو اپنے جلووں میں تشریف فرما کر لیتا ہے. محبوب علیہ السلام علماء نے یہاں پر تو بڑا پیارا نکتہ ارشاد فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دیدار جناب اعلیٰ منظور ہوا، دیدار بخشنے کا ارادہ کیا تو فرمایا کہ اے جبرائیل امین تیار ہو جاؤ. یا اللہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا جاؤ میرے محبوب کو میرا پیغام دو. یا اللہ پیغام کیا ہے؟ فرمایا جاؤ میرے محبوب کو کہہ دو محبوب آپ کا رب آپ کے دیدار کا مشتاق ہے. آپ کا رب آپ کے دیدار کا مشتاق ہے. جبرائیل امین جانے لگتے ہیں
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، علماء نے فرمایا کہ جبرائیل کہاں جا رہے ہو؟ عرض کی جاتی ہے مولا تیرے محبوب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، بلانے کے لیے جا رہا ہوں۔ فرمایا جبرائیل سوچ تو صحیح کس کی بارگاہ میں جا رہے ہو، کس کو لینے جا رہے ہو، یا اللہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا اکیلے نہیں جانا، 70,000 فرشتوں کی بارات لے کر جانا ہے۔ حضرات محترم واقعہ بہت لمبا ہے، علماء نے فرمایا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو یہ سفر معراج کا معجزہ عطا فرمایا۔ میرے امیر اہل سنت فرماتے ہیں قربان میں شان و عظمت پر، قربان میں شان و عظمت پر کہ سوئے ہیں چین سے بستر پر، کوئی عبادت کا ارادہ نہیں۔ کوئی علماء نے فرمایا کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قید نہیں لگائی کہ محبوب مکے میں رہ کر اتنی عبادت کرو پھر دیدار کرایا جائے گا، بلکہ قربان میں شان و عظمت پر کہ سوئے ہیں چین سے بستر پر، جبریل امی حاضر ہو کر معراج کا مژدہ سناتے ہیں۔ ارے جبریل امی براق لیے جنت سے زمین پر آ پہنچے، بارات فرشتوں کی آئی، معراج کے دولہا جاتے ہیں۔ قربان میں آپ کی شان و عظمت پر کہ چین سے سوئے ہیں بستر پر۔ حضرات محترم خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، پھر اس نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو وحی فرمائی۔ علماء کرام فرماتے ہیں اس مقام قرب خاص میں محبوب علیہ السلام کے درمیان اور اللہ کے درمیان جو باتیں ہوئیں، حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سر الحبیب مع الحبیب ولا یعرف سر الحبیب الی الحبیب، فرماتے ہیں کہ یہ محبوب اور محب کے درمیان یہ راز کی باتیں تھیں، اور محب کے راز صرف محبوب ہی جان سکتا ہے۔ حضرات محترم وہ جو باتیں ہوئی، علماء نے فرمایا کہ رسول ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب معراج رب کریم نے مختلف علوم آپ کو عطا فرمائے۔ فرمایا ان میں سے بعض علوم وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب یہ علم تیرے اور میرے درمیان ہوگا، کیونکہ اس علم کی شان یہ ہے کہ اس کو یا تو صرف تو سمجھ سکتا ہے یا میں سمجھ سکتا ہوں۔ فرمایا بندوں کی عقل اس علم کے مطابق نہیں، فرمایا یہ تم نے چھپائے رکھنا ہے۔ بعض علوم کریم آقا فرماتے ہیں ایسے فرمائے گئے کہ فرمایا محبوب تمہاری مرضی ہے، جا کے بندوں کو بتا دو یا پھر اپنے پاس رکھو۔ تیسری جو شک رکھی، فرمایا بعض علوم وہ ہیں جن کا مجھے تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا، جن کا لوگوں تک پہنچانے کا حکم دیا گیا۔ حضرات محترم معراج شریف کی روایات میں ہے کہ جب کریم آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آج رات شب معراج کی رات ہے نا، آج کی رات شب معراج کی رات ہے۔ کچھ لوگوں کو غلط فہمی تھی، سٹیٹس لگے ہوئے تھے کہ انہوں نے جمعرات کی رات کو شب معراج بنایا ہوا تھا، جمعے کا دن ہے رات کو شب معراج ہوگی۔ تو سنیے پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا و انتا، یہ اب راز کی باتیں جو اوپر ہوئیں، انا و انتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب ایک میں ہوں اور ایک تو ہے، ایک میں ہوں اور ایک تو ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا سِوَاكَ خَلَقْتُ لِأَجَلِكَ، فرمایا آپ کے علاوہ محبوب تحفہ قبول کیجئے، آپ کے علاوہ کائنات میں جو کچھ ہے محبوب میں نے آپ کے لیے پیدا فرمایا۔ جب دوست کو ملنے جاتے ہیں نا، جو گفٹ پیش کیے جاتے ہیں، کوئی گفٹ دیے جاتے ہیں، کچھ لیے جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی محبوب کو کیا گفٹ عطا فرما رہا ہے، کیا تحفہ ہے؟ فرمایا محبوب ایک میں ہوں ایک تم ہو۔ اب محبوب ہم دونوں کے علاوہ کائنات میں جو کچھ
کچھ میں نے پیدا کیا ہے، یہ چاند پیدا کیا ہے، یہ ستارے پیدا کیے ہیں، یہ 7 آسمان 7 زمینیں، یہ سورج، یہ کہکشائیں، یہ فضائیں، یہ انسان، یہ جن، یہ بشر، یہ فرشتے۔ فرمایا محبوب یہ سب کے سب میں نے تیرے لیے پیدا فرمائے ہیں۔ جب اعلیٰ حضرت نے اس روایت کو پڑھا، قلم تڑپا، جوش میں آیا اور لکھ ڈالا۔ لوگوں گویا اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے محبوب زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، محبوب مکین و مکان تمہارے لیے، محبوب یہ چنین و چنا تمہارے لیے، سہنا بنے دو جہاں تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دہن میں زبان، دہن کہتے ہیں منہ کو، زبان زبان، فرمایا دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، سہنا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے محبوب ایک میں ہوں، ایک تم ہو، اس کے علاوہ کائنات میں جو کچھ میں نے پیدا فرمایا ہے محبوب سب کچھ تیرے لیے ہے۔ اب ذرا سنیے عاجزی مصطفیٰ کیا ہے، جواب مصطفیٰ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا پھر جواب مصطفیٰ سنیے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں اللہم انت وما انا، اے اللہ ایک تو ہے ایک میں ہوں۔ اب جواب سنیے ذرا، فرمایا مولا سب کچھ میرے لیے بنایا ہے، میں نے قبول کر لیا، مجھے قبول ہے، لیکن میری بھی تو عرض سنیے نا۔ یا اللہ اللہم انت وما انا، اے مولا ایک تو ہے ایک میں ہوں۔ فرمایا وما سوا ذالک ترکت لآجالک، فرمایا مولا ایک تو ایک میں، اس کے علاوہ کائنات میں جو کچھ تو نے میرے لیے بنایا ہے مولا وہ میں نے تیری رضا کے لیے چھوڑ دیا، مولا وہ میں نے تیری رضا کے لیے تجھ پر قربان کر دیا ہے۔ حضرات محترم یہ ہے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان عبدیت اور کمال بندگی دیکھیے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا۔ علماء فرماتے ہیں وہ مقام مصطفیٰ ہے، اور آج ہم اپنے گریبان میں نظر ڈالیں، فرمایا ہم تو چند سکے نہیں چھوڑتے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا کی خدائی رب کے لیے چھوڑ دی ہے۔ فرمایا کہ علماء فرماتے ہیں کہ 10 منٹ کے لیے دکان ہم بند کر نہیں پاتے، نوکری کے بہانے نمازیں قضا ہو رہی ہیں، یہ ہماری حالت اظہار ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے ہم نیند قربان نہیں کر سکتے، اللہ کی رضا کے لیے نیک کاموں میں ہم وقت پیش نہیں کر سکتے۔ اللہ نے سود خوروں کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے، ہماری حالت یہ ہے کہ ہم لالچ دولت کی لالچ میں آ کر وہی سودی کاروبار کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ علماء نے فرمایا کہ کاش جیسے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سب کچھ رب کی رضا کے لیے قربان کر دیا، کاش مصطفیٰ کریم کا صدقہ ہمیں بھی وہ رضا والا حصہ مل جائے، ہمیں بھی اللہ کی محبت کی وہ توفیق مل جائے کہ جب رب کا بلاوا آ جائے تو ہم اللہ کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کر رب کی بارگاہ میں آ کے سر کو جھکا لیا کریں۔ علماء نے فرمایا المختصر، کیونکہ ٹائم بہت کم ہے، علماء نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا محبوب آج ایک تو ہے ایک میں ہوں، محبوب مانگو جو مانگنا چاہتے ہو، مانگو جو مانگنا چاہتے ہو۔ اب جو بندہ پیارا ہونا، جو محبوب اور محب ہو اور دونوں کے درمیان بڑی اچھی بنتی ہو، اب کوئی گفٹ دینے لگے نا تو آگے والا محب جو ہے وہ تھوڑے سے نخرے کرتا ہے کہ یار چھوڑو اس کی کوئی ضرورت نہیں، یار چھوڑو بس ہو گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اور محمد مصطفیٰ کے درمیان جو مکالمہ ہوا نا وہ ذرا سنیے، بڑی محبت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے محبوب آج سوال تیرا ہوگا، عطا میں کرتا جاؤں گا۔ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے اللہ پاک میں کیا مانگوں،
فرشتوں آدم علیہ السلام کو سجدہ تو نے فرشتوں سے کروا لیا، میرے لیے کیا بچا؟ تو جواب سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے محبوب یہ آپ کی شان سے بڑھ کر نہیں، آدم کو سجدہ اس لیے ہوا کہ آدم کی پیشانی میں محبوب آپ کا نور چمک رہا۔ محبوب وہ آدم کو نہیں ہوا، وہ آپ کو سجدہ ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں مولا میں کیا مانگوں، تو نے نوح کو نجی بنایا ہے، مولا میرے لیے کیا بچا؟ فرمایا محبوب نوح نے دعا تیرے وسیلے سے کی تھی اس لیے میں نے اس کو اپنا نجی بنایا ہے، مولا میں کیا مانگوں؟ ادریس کو تو نے بلند مقام عطا کر دیے، فرمایا محبوب ادریس کو اس لیے بلند مقام عطا کیے کہ تو سفر معراج کو جب آئے گا تو اس لیے ادریس کو آسمانوں پر مقام عطا فرمایا کہ محبوب تیرا وہ اٹھ کر استقبال کیا کرے گا، محبوب یہ بھی شان تمہاری ہے، مولا میں کیا مانگوں؟ فرمایا کہ یا اللہ تو نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا، میرے لیے کیا بچا؟ فرمایا محبوب ابراہیم نے بھی دعا تیرے وسیلے سے مانگی تھی، جو تیرے وسیلے سے مانگتا گیا میں اس کو دیتا گیا، اور میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، اور مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ حضرات محترم بات مختصر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب مانگو، یا اللہ کچھ دینا چاہتا ہے؟ ہاں میں دینا چاہتا ہوں۔ فرمایا یا اللہ پھر عرض یہ ہے کہ میری امت کے لیے میری شفاعت کو قبول فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میری عزت اور جلال کی قسم اے میرے محبوب تیرے امتیوں کے لیے میں نے جنت کو سجا رکھا ہے، اور میرے محبوب اگر تیرے امتی گناہ کریں گے میں گناہوں پر پردہ ڈال دیا کروں گا۔ یہ صدقہ ہے دعائے مصطفیٰ کا، وگرنہ آج ہم گناہ کرتے تو پچھلی امتوں کی طرح شکلیں تبدیل ہو جایا کرتی، کوئی سور بن جاتا، کوئی بندر بن جاتا، کوئی خنزیر بن جاتا۔ یہ جو شکلیں ہماری بدل نہیں رہی یہ دعائے مصطفیٰ کا رزلٹ ہے۔ فرمایا محبوب میں تجھے اختیار دیتا ہوں کہ تیرے امتی گناہ کریں گے میں گناہوں پر پردہ ڈال دیا کروں گا، محبوب وہ مجھ سے بخشش مانگیں گے میں بخش دیا کروں گا، محبوب تیرے امتی مجھ سے مدد مانگیں گے میں مدد کر دیا کروں گا، محبوب تیرے امتی مجھ سے دعا کیا کریں گے میں ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیا کروں گا۔ حضرات محترم یہ ہے شان مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی، اور آپ کے صدقے آپ کی امت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صدقے ہمیں بہت کچھ عطا فرمایا ہے۔ کمی ہمارے اندر ہے، ہم جب مصطفیٰ کے ہو جائیں گے، فرمایا ہم جب اللہ کے ہو جائیں گے مصطفیٰ کے ہو جائیں گے، فرمایا کائنات ہماری ہو جائے گی۔ بات اس پر ختم کرتا ہوں، علامہ اقبال نے فرما دیا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا